ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمارے ابا بتایا کرتے تھے کہ ان کے محلے کا ایک نوجوان رات کو تانگا چلایا کرتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور صحت مند جوان تھا۔ وہ رات کو سینما کے باہر کھڑا ہو جایا کرتا جہاں سے اسے شو ختم ہونے کے بعد کافی ساری سواریاں مل جایا کرتی تھیں، اور سردیوں میں 9 بجے کے بعد تو ویسے بھی شہر میں سواری کم ہی ملا کرتی تھی، اس لیے اکثر تانگے بان سینماؤں کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور انہیں آسانی سے سواریاں مل جاتی تھیں۔ اسی طرح سردیوں کی ایک رات تھی۔ وہ اپنے تانگے میں بیٹھا شو ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سردی سے ٹھٹھر بھی رہا تھا۔ جب رات 12 بجے شو ختم ہوا تو سارے تماشائی باہر آ گئے اور تانگا بانوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ لوگ تانگوں میں سوار ہو کر جانے لگے اور سردی کی وجہ سے بہت کم تماشائی فلم دیکھنے آئے تھے۔ یہ نوجوان جس کا نام طاہر تھا، اس کا تانگا سب سے آخر میں کھڑا تھا، اس لیے اس کی طرف تو کوئی سواری نہ آئی اور سارے دوسرے تانگے والے مسافروں کو لے کر روانہ ہو گئے۔ طاہر کا تانگا خالی رہ گیا تو وہ بہت مایوس ہو گیا۔ تبھی وہ دوسرے سینما کی طرف چل پڑا۔ اسے امید تھی کہ شاید مجھے وہاں سے کوئی 2-4 سواریاں مل جائیں، لیکن اس کے راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا۔ تانگا جب وہاں پہنچا تو سڑک کے کنارے ایک برقع پوش عورت کھڑی تھی۔ اس نے طاہر کو اشارہ کیا اور طاہر نے اس کے قریب آ کر تانگا روک دیا۔ وہ عورت پوچھنے لگی کہ کہاں جاؤ گے؟ تبھی طاہر نے کہا کہ میں سینما کی طرف جا رہا ہوں، وہاں سے سواریاں اٹھا کر انہیں پہنچاؤں گا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ مجھے بھی وہیں جانا ہے۔ طاہر نے اسے جواب دیا کہ بی بی آپ میرے ٹانگے میں بیٹھ جاؤ۔ وہ کہنے لگی میں تو آگے بیٹھوں گی، پیچھے بہت جھٹکے لگتے ہیں، اور وہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ 3 سواریوں کی سیٹ تھی۔ طاہر ذرا پرے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ طاہر نے تانگا آگے بڑھا دیا۔ جب وہ سینما کے پاس پہنچا تو وہاں تو کوئی سواری موجود ہی نہیں تھی۔ وہاں کا شو ختم ہو چکا تھا اور سارے تماشائی اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے۔ یہاں بھی طاہر کو بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، لیکن اسے ایک خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ حیران تھا کہ یہ عجیب سی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ خوشبو اسے جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ تبھی اسے یاد آیا کہ آج سے پہلے اس نے یہ خوشبو کہاں سونگھی تھی۔ اچانک وہ عورت کہنے لگی کہ صبر کرو، سواری نہیں ملی تو کیا ہوا، میں تمہیں پورے تانگے کا کرایہ دے دوں گی۔ اس کی بات سن کر طاہر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس عورت نے برقع پہنا ہوا تھا اور اس کا منہ نقاب میں تھا جس میں سے صرف 2 آنکھیں نظر آ رہی تھی، لیکن وہ آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں اور وہ خوشبو بھی اسی عورت کی طرف سے آ رہی تھی۔ طاہر اس سے پوچھنے لگا کہ 6 سواریوں کا کرایہ دے دو گی؟ تبھی وہ کہنے لگی ہاں میرے پاس بہت روپے ہیں۔ اس نے ہنس کر کہا اور اپنا ہاتھ برقعے سے باہر نکالا۔ طاہر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس عورت کے ہاتھ میں 500 کے نوٹوں کی پوری گڈی تھی۔ طاہر اس سے کہنے لگا کہ میرے پاس تو 500 کا کھلا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں تمہیں 500 روپے دے دوں گی، اب تم جلدی چلو۔ اس نے اتنے بڑے دل سے کہا تو طاہر نے خوش ہو کر تانگے کو آگے بڑھا دیا۔ اب تو طاہر بہت خوش تھا۔ وہ سارے دن میں 200-300 روپے کماتا تھا، لیکن اب اسے ایک ہی سواری 500 روپے دینے کے لیے تیار تھی۔ جب طاہر نے اسے اس کی منزل پر پہنچایا تو اپنے تانگے کو روک لیا اور کہنے لگا بی بی تمہاری منزل آ گئی ہے۔ اس عورت نے 500 روپے کا ایک نوٹ نکال کر طاہر کی طرف بڑھا دیا۔ طاہر نے نوٹ لیا تو اس عورت کا ہاتھ اس سے مس ہوا۔ اسے لگا کہ وہ برف کا بنا ہوا تھا۔ عورت کا ہاتھ یخ بستہ ٹھنڈا تھا۔ طاہر کو بہت حیرت ہوئی
کہ اتنی شدید سردی میں اس عورت نے گرم لباس بھی نہیں پہنا ہوا اور نہ ہی کوئی گرم چادر لی ہوئی ہے، اور وہ خود سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی کہ یہ تمہارا یہاں تک کا کرایہ ہے، لیکن اب تو رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے میں اپنے گھر نہیں جا سکتی۔ تو پھر طاہر اس سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے وہ نوٹ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ مجھے ماہی گیٹ لے جاؤ، وہاں میری بڑی بہن کا گھر ہے، میں اس کے پاس رات ٹھہر جاؤں گی۔ اس عورت نے طاہر کو بتایا۔ پھر اس نے 500 روپے کا ایک اور نوٹ نکالا اور طاہر کو دے دیا۔ نوٹ لیتے وقت اس کی نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا اور اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس عورت کا ہاتھ کسی بہت کمزور بڑھیا جیسا تھا جس کی کھال خشک ہو چکی تھی، اور ہاتھوں کے ناخن تو انتہائی لمبے تھے اور ساتھ ہی ساتھ نوکیلے بھی تھے۔ طاہر نے نوٹ لیے بغیر ڈر کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تب طاہر اس سے سوال کرنے لگا کہ تمہاری بڑی بہن کی عمر کیا ہوگی؟ وہ کہنے لگی 30 سال، کیونکہ میری عمر تو 22 سال ہے، ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ میں تو تم جیسے کسی خوبصورت نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے ماں باپ مجھے ایک بوڑھے کے ساتھ بیاہ دینا چاہتے ہیں، اسی لیے میں نے انکار کر دیا ہے۔ ایسا کرو تم یہ پیسے رکھ لو، یہ ماہی گیٹ تک کا کرایہ ہے۔ اس عورت نے دوبارہ 500 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا، لیکن طاہر کہنے لگا کہ نہیں، پہلے 500 کافی ہیں، اب میں ماہی گیٹ نہیں جاؤں گا۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی کیوں؟ تمہارا گھر بھی تو ادھر ہی ہے۔ طاہر کہنے لگا تم یہاں سے کسی اور ٹانگے یا ٹیکسی میں چلی جاؤ، میں تو پہلے قلعے میں جاؤں گا اور پھر دربار پر حاضری دوں گا اور وہاں سے گھر جاؤں گا۔ تبھی وہ کہنے لگی میں بھی تمہارے ساتھ قلعے پر جاؤں گی اور دربار میں حاضری بھی دوں گی، اسی بہانے میں سیر کر لوں گی۔ وہ ہنس کر کہہ رہی تھی، لیکن طاہر کو اس سے خوف آنے لگا تھا۔ اب وہ اس سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے تو بہانہ کیا تھا کہ وہ عورت اس ٹانگے سے اتر جائے اور وہ اب سیدھا اپنے گھر چلا جائے، لیکن اب تو وہ قلعے کی سیر کرنا چاہتی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا بی بی تم نے اتنے سارے پیسے کہاں سے لے لیے؟ طاہر نے نوٹ اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگی آج میری پوری 1,00,000 روپے کی کمیٹی نکلی تھی، مگر میرا نام بی بی نہیں ہے، تم مجھے بار بار بی بی مت کہو، میرا نام حسن آرا ہے۔ میرا حسن دیکھ کر لوگ مجھے حسن آرا کہنے لگے تو میں نے اپنا نام یہی رکھ لیا۔ اور تمہارا نام تو طاہر ہے نا؟ تبھی طاہر حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہنے لگی تم نے ابھی تو خود بتایا تھا۔ حسن آرا نے جواب دیا، لیکن طاہر اس کے جھوٹ پر حیرت زدہ رہ گیا۔ بہرحال وہ اب اپنے تانگے کو دوڑاتا ہوا قلعے پر لے کر آیا اور دربار کے سامنے رک کر اپنے تانگے کو روک دیا تو حسن آرا بھی نیچے اتر آئی۔ کہنے لگی چلو تم سلام کراؤ جب تک میں یہاں تھوڑا سا گھوم پھر لیتی ہوں۔ اب طاہر دربار کی طرف بڑھا، تبھی اچانک سے اسے یاد آیا کہ حسن آرا نے جو خوشبو لگا رکھی تھی وہ تو مردہ جسموں اور لاشوں سے بدبو اور تعفن کو دور کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، جسے کافور کہتے ہیں۔ یہ سوچ کر کہ وہ کوئی مردہ عورت ہے، وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اب وہ دربار میں داخل ہوا تو اس کا خوف کافی حد تک کم ہو گیا اور اسے سکون محسوس ہونے لگا۔ دربار میں سلام کر کے جب وہ باہر آیا تو اسے حسن آرا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، شاید وہ سیر کرتے ہوئے کہیں دور چلی گئی تھی۔ طاہر نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وہاں سے بھاگنا چاہا۔ اسے یقین تھا کہ حسن آرا یقیناً کوئی چڑیل ہے۔ وہ اپنے تانگے میں بیٹھا اور تانگے کو دوڑانے لگا۔ قلعے سے ایک سڑک ماہی گیٹ کی طرف جاتی تھی۔ تانگا قلعے سے اتر کر ماہی گیٹ کو جانے والی سڑک پر آیا تو اسی لمحے اسے پیچھے سے آواز آئی کہ تم مجھ سے ماہی گیٹ تک کا کرایہ لے چکے ہو اور تم مجھے قلعے پر ہی چھوڑ کر جا رہے ہو۔ حسن آرا کی آواز سن کر تو طاہر خوف سے بہت ڈر گیا۔ اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی
अब उसके चेहरे से नकाब उतरा हुआ था और वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। वो डर कर कहने लगा, नहीं तो मैंने तो तुम्हें तलाश किया लेकिन तुम मुझे नजर नहीं आई थी। फिर मैंने ये ख्याल किया कि शायद तुम खुद ही चली गई हो, इसलिए मैं वहां से निकल पड़ा। तभी वो हुस्न आरा कहने लगी, तुम बहुत चालाक हो और अब अगर तुमने कोई और चालाकी की तो मैं शोर करके लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और सब लोगों को बताऊंगी कि तुमने मुझसे पैसे छीने हैं। तभी ताहिर कहने लगा, खुदा के लिए तुम अपने पैसे मुझसे वापस ले लो और मेरी जान छोड़ दो। जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में दोनों नोट नहीं थे। अब तो वो और भी डर गया। तभी हुस्न आरा हंसते हुए कहने लगी, मेरे नोट वापस करो। ताहिर कहने लगा, मुझे नहीं मालूम कि वो नोट कहाँ चले गए, मैंने तो अपनी जेब में रखे थे। इतने में माही गेट आ गया। ताहिर ने हुस्न आरा से कहा कि यहाँ उतर जाओ। नहीं, मेरा घर तुम्हारे मोहल्ले से चंद कदम के फासले पर है, मुझे वहां उतार देना। अब ताहिर को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस चुड़ैल औरत से कैसे जान छुड़ाए। उसने अब तांगा रोका और बोला, मुझे दाएं हाथ जाना है, तुम यहाँ से पैदल चली जाओ। तुम्हारी बहन का घर कहाँ है? वो बताने लगी कि कब्रिस्तान से पीछे जो जगह है उसमें मेरी बहन रहती है। अब तो ताहिर के होश ही उड़ गए। उसे लोगों ने बताया हुआ था कि उस जगह पर लोग मुर्दा जानवरों की हड्डियां फेंकते थे ताकि पूरे इलाके में उनका ताफुन ना फैले। लेकिन मशहूर ये था कि इस अहाते में जिन्नात भी हैं और चुड़ैलें भी रहती हैं और रात के वक्त तो वहां कोई आदमी अकेला नहीं जा सकता। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। ताहिर तो पहले ही यकीन कर चुका था कि हुस्न आरा कोई औरत नहीं बल्कि बहुत बड़ी चुड़ैल है। अब ताहिर उससे बहाना बनाने लगा कि अच्छा थोड़ा सा ठहर जाओ, मैं जरा पान लेकर आता हूं। तभी वो कहने लगी, बहाने मत बनाओ, रात के इस वक्त कोई दुकान खुली नहीं होती, तुम बहाने मत बनाओ। तभी ताहिर कहने लगा, इस मोहल्ले में एक दुकान है, दुकानदार रात को अंदर ही सोता है और जरूरत पड़ने पर लोग उसे किसी भी वक्त जगाकर उससे चीज लेते हैं। हुस्न आरा कहने लगी, चलो ठीक है, तुम चले जाओ लेकिन जल्दी से वापस आ जाना, अगर तुम ना आए तो मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। ताहिर अपने तांगे से उतरा और अपने मोहल्ले की करीबी गली में दाखिल हो गया और अब वहां पर जाकर तेज दौड़ने लगा। मोहल्ले में दुकान तो थी ही नहीं। वो एक गली से दूसरी गली में आया और फिर आगे वाली गलियों में दौड़ता हुआ दूर तक जाने लगा। चुड़ैल या डाइन की दहशत से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो मुश्किल से अपने घर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा। घर में सिर्फ उसकी बेवा माँ होती थी। उसने दरवाजा खोला और अपने बेटे को देखकर कहने लगी, आज तुम बहुत देर से घर आ रहे हो। तभी ताहिर कहने लगा कि अम्मा, आज एक चुड़ैल मेरे पीछे लगी हुई है। उसने जल्दी से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। अब तो उसकी माँ भी परेशान हो गई। उसने ताहिर को अंदर कमरे में लाई और चारपाई पर लिटा दिया। माँ ने जल्दी से मेज भी खींचकर दरवाजे के सामने रख दी और कुरानी आयात का विर्द करने लगी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक से आवाज आई, ताहिर, तुम तो पान लेने गए थे, घर में आकर सो गए हो। तुम्हें मुझे मेरी बहन के घर छोड़ना है। जैसे ही ताहिर ने आवाज सुनी तो खौफ के मारे उसके तो होश ही उड़ गए और वो बेहोश हो गया। तभी उसकी माँ कहने लगी कि ताहिर घर में मौजूद नहीं है। हुस्न आरा कहने लगी, झूठ मत बोलो, वो मुझे चारपाई पर पड़ा तो साफ नजर आ रहा है। उसकी आवाज बाहर से आ रही थी। तुम दरवाजे के आगे से कुरान हटा दो ताकि मैं अंदर आ सकूं। उसकी माँ कहने लगी, हरगिज नहीं, भाग जाओ चुड़ैल, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। अब तो ताहिर की माँ को भी बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन हुस्न आरा की आवाज दोबारा आने लगी कि मैं तो ताहिर को साथ लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम कुरान पाक यहाँ से हटा दो। उसकी आवाज बहुत खौफनाक हो गई थी। अब तो ताहिर की माँ ने सोचा कि पड़ोस से लोगों को बुला लेती हूँ। उसके घर का एक दरवाजा पिछली गली में खुलता था।
اس نے دروازے سے آواز لگائی اور دوسرے گھر کا دروازہ بھی پیٹنے لگی۔ اس گھر میں سے 2 آدمی باہر نکلے، جن میں سے ایک میرے ابا تھے۔ وہ کہنے لگے، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ رات کے اس وقت آپ کیوں دروازہ پیٹ رہی ہیں؟ تبھی طاہر کی ماں کہنے لگی کہ ایک چڑیل میرے بیٹے کی جان لینا چاہتی ہے، خدا کے لیے ہماری مدد کرو، میرے بیٹے کو بچا لو۔ میرے ابا کے ساتھ 3 اور مرد چھریاں لے کر ان کے پچھلے دروازے سے گھر کے اندر گئے تو دیکھا طاہر تو بے ہوش پڑا تھا۔ اسی وقت حسن آرا کی آواز دوبارہ آئی کہ طاہر کی ماں، تم نے اپنی مدد کے لیے لوگ بھی بلا لیے ہیں، لیکن تم سب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں آج جا رہی ہوں لیکن پھر دوبارہ آؤں گی۔ سب نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ ساری رات بیٹھ کر انتظار کرتے رہے لیکن وہ چڑیل نہ آئی۔ صبح کو طاہر کو ہوش آ گیا، لیکن وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور بار بار یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا وہ چڑیل چلی گئی ہے؟ تبھی سب اسے ہمت دلانے لگے اور تسلی دینے لگے کہ تم فکر نہ کرو، ہمارے ہوتے ہوئے وہ تمہارا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ بتاؤ کہ وہ تمہیں ملی کہاں پر تھی اور تم سے چاہتی کیا تھی؟ تبھی طاہر نے انہیں سارا واقعہ بتا دیا اور کہنے لگا کہ وہ مجھے ہڈیوں اور اس گندگی والے علاقے کی طرف لے کر جانا چاہتی تھی۔ تبھی میرے ابا نے اس کی ماں سے کہا کہ اسے کسی مولوی صاحب کے پاس لے جاؤ، اس کا خوف دور ہو جائے گا۔ اس کی ماں جلدی سے قریبی مسجد کے مولوی کو گھر پر بلا کر لے آئی۔ مولوی صاحب نے دم کیا تو اس کے ذہن کو سکون سا مل گیا اور انہوں نے اسے تاکید کی کہ بیٹا آئندہ رات کے وقت کسی قبرستان کے قریب سے مت گزرنا اور نہ ہی کسی اکیلی عورت کو رات کو اپنے تانگے میں بٹھانا۔ اور انہوں نے طاہر کے گلے میں ایک تعویذ بھی ڈال دیا اور بتایا کہ اس تعویذ کی وجہ سے وہ آئندہ تمہارے قریب نہیں آ سکے گی۔ اس دن کے بعد سے طاہر نے رات کو تانگا چلانا بند کر دیا۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی جانب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پہاڑی علاقے میں 2 بوڑھے سے میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن انہیں ایک ہی بات کا غم تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب سردیاں آتی تو آس پاس کے گھروں سے لڑکے اور لڑکیاں برف سے خوب مزے اڑاتے اور وہ دونوں حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتے رہتے۔ ایک دن اس کے شوہر نے ایک تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم صحن میں پڑی ہوئی برف سے ایک لڑکی بنائیں۔ اس کی بیوی فوراً رضامند ہو گئی۔ دونوں اسی کام پر لگ گئے۔ انہوں نے برف سے ایک لڑکی کے جسم کا خاکہ بنایا، اس کے ہاتھ اور پیر بھی بنائے اور چھوٹی سی ناک اور بڑی بڑی خوبصورت سی آنکھیں بنائیں۔ جب وہ فارغ ہوئے تو ان کے صحن میں برف سے بنی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ جب انہیں احساس ہوا کہ وہ بے اولاد ہیں تو وہ دونوں رونے لگے اور انہوں نے آگے بڑھ کر بہت پیار سے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ اس لڑکی کے ہونٹ تو سرخ ہو رہے تھے اور چہرہ گلابی ہونے لگا تھا۔ اچانک اس لڑکی نے اپنی پلکیں جھپکانی شروع کر دیں اور وہ زندہ ہو گئی۔ پہلے تو وہ دونوں ڈر گئے، مگر پھر برف کی بنی لڑکی نے مسکرا کر ان کا خوف ختم کر دیا۔ انہوں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ چند ہی دنوں میں اس میں کئی تبدیلیاں آ گئیں۔ اس کے بال لمبے اور گھنے اور بہت خوبصورت ہو گئے۔ اس کی آنکھیں بھی بہت خوبصورت دکھنے لگی تھی۔ اس لڑکی نے گھر کا کام کاج بھی سیکھ لیا اور اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹانے لگی۔ اب تو دونوں میاں بیوی کے مزے ہو گئے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کو کھانا بھی پکا کر کھلاتی۔ دونوں بڑے سکون سے اسے دیکھتے۔ دوسرے بچوں کی طرح اسے بھی برف سے کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بھی گولے بنا بنا کر دوسروں کو مارتی۔ بہار کا جب موسم آیا تو ہر طرف سبزہ پھیل گیا۔ اب وہ بچی دوسرے بچوں کے ساتھ جنگل میں جا کر کھیلنے لگی۔ دیکھنے میں تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن موسم کی وجہ سے اس میں بھی تبدیلیاں آ رہی تھی۔
माँ ने महसूस किया कि उसका रंग पीला पड़ता जा रहा था। उसने अपने शौहर की तवज्जो भी इस तरफ दिलाई। वो दोनों डर गए थे कि कहीं उनकी बेटी बीमार ना हो जाए। तभी वो कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहार के खात्मे के बाद फिर गर्मियाँ शुरू हो गईं और हर तरफ धूप चमकने लगी। अब उसका रंग फीका पड़ गया। धूप उसे बिल्कुल पसंद न थी। जब सूरज चमक रहा होता था तो वो अपने आप को घर के अंदर ही बंद रखती थी। उसकी सहेलियां उसे बुलाती रहती लेकिन वो बाहर न जाती। एक दिन उसके वालिदैन कहने लगे कि इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी, तुम बाहर जाओ और अपनी सहेलियों के साथ खेलो। वो इनकार न कर सकी और अपनी सहेलियों के साथ जंगल की तरफ चल दी। उन्होंने खूब मज़े उड़ाए, रंग बिरंगे फूल तोड़े और झूम झूम कर रक्स भी किया। लेकिन बर्फ से बनी ये लड़की, जिसका नाम माँ बाप ने शबाना रखा था, अलग थलग ही बैठी रही। दिन से रात होने लगी। लड़कियों ने लकड़ियां इकट्ठी की और अलाव जलाया। जब उसने आग देखी तो घबरा गई। उसकी सहेलियां आग के इर्द गिर्द उछल कूद कर रही थीं और उसे भी मजबूर कर रही थी, लेकिन वो ये खेल नहीं खेलना चाहती थी। आखिरकार उनके मजबूर करने पर उसने जैसे ही छलांग लगाकर आग के ऊपर से गुजरना चाहा तो उसका जिस्म पिघलने लगा और देखते ही देखते भाप में तब्दील होकर उड़ गया। उसकी सहेलियां चीखती रह गईं। जब उसके वालिदैन को इस हादसे की इत्तला मिली तो उनकी समझ में पूरी बात आ गई। वो जान गए कि मौसम के गर्म होने के साथ शबाना की हालत क्यों बिगड़ती जा रही थी। उन्हें बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो ये जानते थे कि ये दुनिया की खुशियां तो आर्जी होती हैं। अल्लाह ने उन्हें जो कुछ दे रखा है उन्हीं पर शुक्रगुजार रहना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।